علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبدالواسع وفی طارقی ہوں اور میرے شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود چوکائی دامن برکات ہوں. میری والدہ کو مختلف ذرائع سے علم دین حاصل ہے اور اللہ والی نسبت بھی الحمدللہ، اور وہ کئی سالوں سے قدیم اور مستند تفاسیر سے استفادہ کر کے تفسیر القرآن پڑھاتی ہیں. استفادہ عام کے لیے میں اپنی آواز کو استعمال کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. آج کا سبق سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے. یہ سورہ شفا ہے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے. یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہو. اس کی تاثیر کو پانے کے لیے گناہوں سے بچنا، استغفار اور توبہ کرنا، خوشبو لگانا، سفید لباس پہننا، اور اگر کوئی باغبان بزرگ آپ کو اس چیز کی اجازت دیں، اس سورت کی اجازت خود سے دے دیں، تو ایک دفعہ پڑھنے سے یہ بہت زیادہ نفع ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد، تمام خاص تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب پالنے والا، عالمین سب جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور پڑھنے چاہیے، اور ہر روز کام سے جب بھی دل میں ہمارے وسوسہ آئے تب ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض مفسرین کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اور یہ ایک مکمل وظیفہ بھی ہے، اور جس کام سے پہلے اس کو پڑھا جائے اس میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سب جہانوں کا، اور یعنی رب یعنی پالنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا صرف ایک جہان نہیں ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نہ جانے پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، اور ان سب کو پالنے والا ہے. ہمیں ہماری جاب نہیں پالتی، ہماری نوکری نہیں پالتی، ہماری دکان نہیں پالتی، ہمارا باس نہیں پالتا، ہمیں اللہ ہی پالتا ہے. کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اب آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں بھی الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں. یہ اس میں بھی آئے ہیں اور ادھر بھی آئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے بندوں سے ان دو صفاتی ناموں سے کرا رہے ہیں. الرحمن کا مطلب ہے سب کے لیے رحم اور مہربان، اور الرحیم کا مطلب ہے یعنی الرحمن کا مطلب ہے کہ بھائی جو ہے یعنی بڑا مہربان ایک وقت مقررہ تک، یعنی قیامت والے دن تک سب پہ، بھلے وہ ہندو ہو، جو بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو اور مسلمان بھی ہو. لیکن الرحیم کا مطلب ہے اس وقت مقررہ، یعنی قیامت والے دن. یعنی قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ صرف مومنین اور جو ان کو ماننے والے اور جو جنتی ہوں گے ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی اور مہربانی ہوگی، لیکن وہ جوش میں ہوگی، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے. اب جو بندہ جا کے مندر کی گھنٹیاں بھی بجا رہا ہے، چرچ کی گھنٹیاں بھی بجا رہا ہے، مسجد میں آگے سجدے بھی دے رہا ہے، اللہ سب کو پال رہا ہے. یہ صفت رحمان ہے. اور یہ صفت رحمان ہے. اس صفت رحمان کو سمجھنے کے لیے آئیے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، یعنی بہت اچھے خاص نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے.
اور جب تک ان کے دسترخوان پہ مہمان نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جب مہمان میزبان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنا رزق کھاتا ہے، یعنی وہ میزبان اس کو نہیں کھلا رہا، اس کو یعنی کھلا بھی اللہ ہی رہا ہے، لیکن وہ جو میزبان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنا رزق کھاتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے اس پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ نبی تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے بہت خاص نبی تھے، تو ان کو یہ بات پتہ تھی، تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پہ نہ ہو. ایک دفعہ کافی ٹائم گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، کوئی مہمان نہیں آیا، تو نکل کے جو ہے دروازے سے یعنی گھر سے باہر گئے اور دیکھا کہ ایک مسافر آ رہے ہیں، کوئی 70-80 لگ بھگ کے کوئی بابا جی ہیں. انہوں نے ان سے بولا آجے بابا جی آئے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، وہ چلے جاتے ہیں. اب جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ ان سے بولتے ہیں کہ بھائی آپ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ آتش پرست تھا وہ بابا، وہ بولتا میں آتش پرست ہوں، میں کہ بسم اللہ بولوں. تو بولتے ان کو ذرا غصہ آتا ہے، وہ بھی آخر خلیل اللہ تھے اور بڑے مقام کے نبی تھے. وہ بولا تم اس لائق نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جس وقت وہ نکل کے جاتے ہیں نا مہمان، اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور وہ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم یہ میں اس کو 70 سالوں سے کھانا کھلا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں مانتا، پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں، آپ کی پوجا کرتا ہے پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن تم ہو یہ کہ تم نے جو ہے اس کو ایک وقت ہمارے دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتا. ان کو وہ فوراً سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ بابا جی کو کہتے ہیں بابا جی چلے آئیں دوبارہ میرے ساتھ کھانا کھائیں. وہ کہ ابھی تو تم نے مجھے ڈانٹ بڑھ کے بھگا دیا، آپ دوبارہ بلا رہے ہو. وہ کہہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بھگایا تھا نا وہ یہ باقی سفارش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں تو ان کو نہ جانتا نہ مانتا. وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ ہے صفت رحمان، یہی ہے صفت رحمان. اور ایک اور بات بھی ہے سنیے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت باکمال بزرگ تھے. وہ ان بزرگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ سے الہام ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے الہام سے. تو ایک دفعہ اللہ پاک نے ان کو سے الہام میں فرمایا کہ شبلی اگر میں تمہارے عیب لوگوں کے سامنے کھول دوں نا تو کوئی تم سے سلام بھی نہیں کرے گا. وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک اگر آپ میرے کھولیں گے تو یہ کام کرتے ہیں، میں جو ہے آپ کی صفت رحمان کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے کھول لیتا ہوں، کوئی آپ کی عبادت ہی نہیں کرے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو نہ تو کھول نہ میں کھولتا ہوں.